جی بہت شکریہ علامہ. میں آپ کے سامنے وہ سوالات رکھنا چاہتا ہوں جو لوگ ہم سے سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں. ان میں سے بہت سے لوگ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کینیڈا بیٹھا ہوا ہے، کوئی امریکہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی خلیج کے ممالک میں بیٹھا ہوا ہے. وہ ہم پہ اس وقت سخت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم نے ابھی تک پاکستان بند کیوں نہیں کیا، کے پی بند کیوں نہیں کیا، سڑکوں پہ کیوں نہیں ہو، تم یہ کیا دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہو ایک عمارت کے سامنے یا عمارت کے اندر. خان اس طرح نہیں چھوٹنے والا. تو میں نے جواب میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے، ایک آدھ دوست کے ساتھ جو بات ہوئی، میں نے کہا دیکھو اگر 25 کروڑ عوام یا 25 میں سے 5 کروڑ بھی ہماری طرح بیٹھ جائیں جا کر سڑکوں پر، اپنے گھروں کے باہر، اپنے چوراہوں میں، اپنے چوکوں میں، تو یہ ظلم کا نظام چل نہیں سکتا. بہت بڑی یہ مدافعت ہوتی ہے، خاموش مدافعت، جو انسانوں کا جو بیزاری کا جذبہ ہے اس کا اظہار کرتی ہے پرامن طریقے سے اور اپنے اخلاقی وجود کا اظہار کرتی ہے. لیکن یہ بات ہمارے بہت سے دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ ہم پہ الزام یہی لگا رہے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو کسی ٹرک پہ ہونا چاہیے، ہمیں للکارنا چاہیے، ہمارے ہاتھ میں ڈنڈے ہونے چاہیے، ہمارے ساتھ پتھر اٹھائے ہوئے 20-30 ہزار لوگ ہونے چاہیے، لڑکے، اور ایک تصادم ہونا چاہیے. تو کیا یہ ہمارا آج کا لائے عمل ہے، ہمارا راستہ ہے؟ ہم آج یہاں جو بیٹھے ہیں، میرا جو کہنا ہے کہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ پورا پاکستان ہماری تقلید کرے، پورا پاکستان جو ہے اپنے وجود کا اظہار کرے دھرنوں کے ذریعے، اور ایک تاریخ کا یہ مستند لائے عمل ہے. ہڑتال ہو، دھرنا ہو، یہ آپ کے وجود کا اخلاقی اظہار کرتا ہے اور نظام کو ایک طرح سے مفلوج کر دیتا ہے. کروڑوں لوگوں کی جو صدا ہے، کروڑوں لوگوں کا بیٹھنا، کروڑوں لوگوں کی بیزاری، نظام سے ہٹ جانا، کٹنا، یہ کہنا کہ ہم دکان نہیں کھولیں گے، ہم ٹیکسی نہیں چلائیں گے. میری نظر میں، جو میں تاریخ کا طالب علم ہوں ادنا، یہ بہت بڑا لائے عمل ہے. لیکن ہمارے دوست اس کو سمجھ نہیں پا رہے. شاید ہم غلط ہیں، شاید واقعی ہمیں ایک ٹرک پہ ہونا چاہیے ہم سب کو اس وقت، اور ہمارے ہاتھوں میں ڈنڈے اور پتھر ہونے چاہیے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں سب کو؟ اچھا راجہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ کے سامنے ہے ہمارا جو مد مقابل ہے وہ انتہائی مکار، دھوکے باز، بے رحم اور فاشسٹ ہے. اس کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، وسائل اور امکانات بہت زیادہ ہیں، اور شیطانی اسٹریٹجی بھی اس کے پاس ہے. لہٰذا سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے کہ مد مقابل کے اندر توڑ پھوڑ کرے، ان کو آپس میں الجھا دے، ڈیوائڈ کرے، جسے آپ ڈیوائڈ اینڈ رول کی اسٹریٹجی کہتے ہیں. مد مقابل کو جب توڑ دیں گے، ان کا اعتبار ختم کر دیں گے، ان کی حیثیت ختم کر دیں گے، جو مشکلات کے باوجود کھڑے ہیں، اس فاشسٹ سسٹم میں کھڑے ہیں. میرے خیال میں پہلی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کے سامنے ہوں. ہم نے جب پاکستان کے اندر قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا تو ہمارے سامنے دو راستے تھے: یا اسلحہ اٹھایا جائے اور لڑا جائے. کوئی بھی عقل مند آدمی اپنے وطن کے اندر اسلحہ نہیں اٹھاتا. یا عوامی جدوجہد کے ذریعے اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدلا جائے اور اپنے اہداف اور مقاصد کو حاصل کیا جائے. لیکن یہ سفر جو ہوتا ہے اس میں وقت لگتا ہے. سب سے پہلے لوگوں کا باشعور ہونا، لوگوں کا آرگنائز ہونا، لوگوں کا بابصیرت ہونا بہت اہم ہوتا ہے. ہم دیکھیں انہوں نے کب سے بھی مارنا شروع کیا، جا کر 2012 تک ہم احتجاج بھی کرتے رہے، بڑے بڑے اجتماعات کرتے رہے، لاکھوں کے اجتماعات کرتے رہے. 2013 سے پھر ہم نے جو دھرنے دینا شروع کیے، احتجاج کرا، ہم نے بلوچستان کی حکومت گرا دی تھی. عوامی یونٹی بہت عام ہے، عوام کا ساتھ بہت عام ہے. میں اب باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں جس سے خدا نخواستہ پی ٹی آئی کے حوالے سے میں اعتراض کرنا شروع کر دوں. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بہت کوششیں کی ہیں. دیکھیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو خدا نخواستہ یہ چاہتا ہے خان صاحب جیل سے باہر نہ، ایک بھی نہیں چاہتا. پاکستان کا بچہ چاہتا ہے وہ باہر ہے، اور خان صاحب باوقار طریقے سے باہر ہیں. ہم نہیں چاہتے خدا نخواستہ خان صاحب کے بارے میں کوئی کمپرومائز کیا جائے اور کوئی اس طرح سے کیا جائے. اس وقت خان صاحب کی صحت بہت عام مسئلہ ہے.
آپ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر سینٹ میں بھی ہمارے گزشتہ جب ہم نے خان صاحب کی صحت کے بارے میں مسئلہ اٹھایا تھا تو وزیر قانون نے کہا جی ان کی صحت ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، رد دینے سے کام لیا۔ کل سے ہم سارے پریشان ہیں، آج ہم دھرنے میں ہیں، ہم نے اعلانس کیا تھا۔ اس وقت آپ دیکھ لیں لاجز میں ہمارے لوگ محاصرے میں ہیں، کہ پی کے ہاؤس میں وہاں محاصرے میں، ہم یہاں محاصرے میں، باہر راستے بند کیے ہوئے انہوں نے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اب ہم یہاں بیٹھے ہیں، مجھے پتہ ہے پاکستان کے عوام بھی باہر بیٹھیں گے، کب؟ جب ہم 1 دن بیٹھے رہیں گے، 2 دن بیٹھے رہیں گے، 3 دن بیٹھے رہیں گے، انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ یہ لوگ اٹھنے والے نہیں۔ سوشل میڈیا کو چاہیے کہ پی ٹی اے کی لیڈرشپ کے ساتھ ڈسکشن کر لے، اسٹریٹجی کو دیکھ لے، اقدامات جو کرنے ہیں ان کو دیکھ لے اور ان کو سپورٹ کرے۔ اگر ہم بیٹھ جائیں کہ فلانا بندہ بک گیا، فلانا بندہ کمپرومائز ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، فلانا یہ ہو گیا، الٹیمیٹلی آپ نے اپنے اندر دراڑ ڈال دی ہے، عدم اطمینان پیدا کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے آگے کھڑا ہونا ہے ان کی حیثیت ہی ختم کر دی آپ نے۔ میرے خیال میں یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، ایک دوسرے کو گرانے کا نہیں ہے، مل کے آگے بڑھنے کا ہے۔ انشاءاللہ جب خان صاحب باہر آ گئے پھر لڑ لینا آپس میں، پھر انتقام بھی لے لینا، لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹی سے کیا خان صاحب کو فائدہ ہو رہا ہے؟ خان صاحب کے حوالے سے بہت چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ پھر یہاں بس لگے رہو، لڑتے رہو، آپس میں لڑتے رہو، گالم گلوچ بھی دو، ایسی سی باتیں کرو کہ جو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ باقاعدہ وہ لوگ بھی اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا تو پتہ نہیں چلتا کون کہاں سے بول رہا ہے، ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں نا، جو ہمارے مخالفین نے ایسے، آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے میڈیا، سوشل میڈیا سینٹر بنائے ہوئے ہیں آپ کو الجھانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، مایوس اور نا امید کرنے کے لیے۔ اس لیے میں رائے صاحب سے عرض کروں گا، آپ پر خان صاحب نے اعتماد کیا ہے تو کیا خان صاحب کے ماننے والے بھی آپ پر اعتماد کرتے ہیں؟ ان کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے آپ پر۔ خان صاحب نے آپ کو جنرل سیکرٹری بنایا ہے، جو خان صاحب کا لائل ہے اسے چاہیے کہ وہ بھی آپ پر اعتماد کرے۔ اب ہم ایسا کریں کہ جناب والا جو بھی بندہ آئے ایک بندے کے پیچھے لگے پھر دوسرے کے پیچھے لگے، کہاں سے لاؤ گے بندے؟ کون آئے گا آپ کے لیے؟ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر، محمود خان جنگلی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ان کی فیملی، ان کے ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کے مطابق ان کا علاج ہونا چاہیے اور فرسٹ پرائرٹی میں ہونا چاہیے۔ جب تک یہ ان کو نہیں ملے گا، ان کو اسپتال نہیں لایا جائے گا، ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے۔ ہم بیٹھے ہیں، یہ 77 ایئر ایج ہے خان صاحب کی، محمود خان صاحب 77 ایئر کے ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، خیال کرنا چاہیے نا۔ ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے، ابھی میں 1.5-2 گھنٹے باہر بیٹھ کے ہوں اور شدید سردی ہے، باہر گیٹ بند ہے، ہم وہاں سے پھرتے رہے سارا۔ دیکھیں ہم تو سیدھی سی بات ہے، ہم ہر وہ راستہ اپنائیں گے جو قانونی اور آئینی ہے۔ ہم نہ کسی کو پتھر ماریں گے، نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ جلاؤ گراؤ کریں گے، نہ بد اخلاقی کریں گے۔ اگر کوئی ہم سے توقع رکھتے ہیں آپ کسی کو گالی دیں اور بد اخلاقی کریں، ایسے نہیں۔ اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتے ہیں کہ خان صاحب قرآن پڑھتے ہیں، خان